نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پیشگی خبر دے دی گئی ہو، اگرچہ وہ یہاں مذکور نہیں ہے، بظاہر الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بٹوین دی لائنز جسے آپ کہتے ہیں، بین السطور وہ موجود ہے کہ اس کی خبر بھی حضرت مریم کو پہلے دے دی گئی تھی کہ تمہاری پاک دامنی کی گواہی جو ہے وہ خود ہم اس بچے کے زبان سے دلوا دیں گے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ کی طرف۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے کلام کریں، کیسے پوچھیں، کیسے گفتگو کریں اس سے کہ جو پنگھوڑے میں ہے اور بچہ سا ہے، یہ معصوم جو انگوٹھا چوس رہا ہے، پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے، اس سے کیسے پوچھیں، اس سے کیا پوچھیں؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ ذرا دیکھیے کہ جب آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں گمراہی کے، یہاں میں نے دیکھا کہ لاہوری جماعت کے وہ مولوی محمد علی لاہوری بہت مشہور ہوئے تھے، ان کی انگریزی کی تفسیر بھی ایک زمانے میں بہت مشہور ہوئی، اردو میں بھی تفسیر لکھی، میں حیران رہ گیا کہ کانا کے لفظ پر سہارا بنایا انہوں نے کہ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، تو یہاں معنی یہ ہے کہ جو تھا کبھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا، یہ جو کلام حضرت مسیح نے کیا ہے یہ پنگھوڑے میں نہیں کیا، یہ کلام تو کیا بعد میں جبکہ وہ جوان ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے کانا کہا ہے کہ جو کسی وقت تھا پنگھوڑے میں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ پنگھوڑے میں کسی وقت تو ہر ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر اس میں تعجب کی کون سی بات؟ کون ہے کہ جو اس مرحلے سے نہیں گزرا؟ اور کانا کا اگر ترجمہ تھا کیا جائے تو کان اللہ علیم الحکیمہ کا ترجمہ کیجئے کہ اللہ علیم اور حکیم تھا، اب یہ صفات جو ہے اس کے اندر موجود نہیں۔ اتنی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ہے وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ ہر دور کی ایک رو ہوتی ہے، فکری اور علمی رو، اور اس کے آگے کھڑے رہنا جو ہے انہی کے لیے ممکن ہے، جسے سورہ آل عمران میں کہا گیا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ راسخون فی العلم جو قرآن کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو اپنا امام بناتے ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، نہ یہ کہ وقت کے جو بھی خیالات اور نظریات ہو، چاہے وہ ارسطو کی منطق ہو اور چاہے وہ جدید سائنس ہو، اس کو حاکم بنا دیا جائے قرآن کے اوپر کہ اس ترازو میں جو تل جائے گا اس کو مان لیں گے اور جو اس ترازو میں تلتا نہیں ہے اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ در حقیقت قرآن کا ماننا نہ ہوا بلکہ اس دور کی سائنس یا منطق کو ماننا ہوا کہ قرآن اس کے تابع ہو کر رہ جائے، اور جب یہ صورت ہوتی ہے تو ایسے ایسے عجوبے نظر آئیں گے۔ میں نام نہیں لیتا، ہمارے ہاں بڑے وہ صاحب علم و فضل شمار ہونے والے علماء میں سے ایک کا حال یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اور وہاں تفصیل سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے ہلا لو، پھر ان کو کاٹو، ان کا قیمہ کرو اور ان کے گوشت کو ملا کر مختلف جگہوں پر رکھ دو۔ اس کی تعبیر وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہیں سدھارو، پکارو تو وہ آ جائیں گے۔ تو اگر یہی بات وہاں پر مراد ہو تو سوچئے کہ اس میں کون سی تعجب کی بات؟ کس انسان کو معلوم نہیں کہ پرندے سد جاتے ہیں؟ اس کے لیے یہ اگر بات کہہ دی گئی ہوتی اور یہ سب کچھ ان سے کرایا نہ گیا ہوتا تب بھی یہ بات ایسی ہے کہ جو ہر شخص کو معلوم ہے کہ بہت سے جانور ہیں کہ جن کو سدھا لیا جاتا ہے، وہ آپ کی آواز سنتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اس میں کون سی دلیل ہوئی کہ مردہ کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ اور کون سا یہ ایسی نادر دلیل تھی کہ جس کے لیے خاص طور پر ان سے یہ سارا کام کرایا گیا ہو؟ لیکن یہ کہ وہی جو بات میں نے عرض کی، ہر دور کی ایک چھاپ ہوتی ہے اور وہ چھاپ اچھے اچھوں پر لگ جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے معاملے میں یہ گمراہی جو ہے بہت شدت سے اس نے بہت اپنے پاؤں پھیلائے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ ولادت مسیح چونکہ معجزہ تھا، رفع مسیح معجزہ ہے، نزول مسیح یہ بھی ایک منفرد واقعہ ہے کہ جو ہوگا، ہو کر رہے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے۔ لیکن وہ جو ذہن نیوٹن کی جو سائنس اور فزکس ہے، جن کے لیے وہ ہو کہ وہی ہے یہ آسمانی، اس میں کہیں کوئی کبھی بیشی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے ناقابل قبول ہیں۔ اسی وجہ سے اس دور میں بہت سے لوگ ان چیزوں میں بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ بات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، اگر مان لی جائے کہ ولادت بغیر باپ کے ہوئی ہے تو پھر تو ہر چیز کے ماننے کے لیے ذہن تیار ہو جائے گا، لیکن اگر یہیں پر ذہن قبول نہ کرے اور تعویل کرے
تو اگلے مراحل تو اس سے زیادہ کٹھن ہے، پھر ان میں سے کن باتوں کو انسان مانے گا اور تسلیم کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو، ولادت مسیح علیہ السلام کے معاملے کو، قرآن مجید نے اس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ قال انی عبد اللہ، اب اللہ نے وہ گویائی عطا کی حضرت مسیح علیہ السلام کو، یکلم الناس فی المہد وکہلا، گود میں بھی اور پنگھوڑے میں بھی بولے گا اور پھر بڑا ہو کر بھی کلام کرے گا۔ تو یہ وہ پنگھوڑے کا کلام ہے۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں نوٹ کیجئے، پہلی آیت میں ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا، حضرت زکریا بھی اللہ کے بندے، حضور بھی اللہ کے بندے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، وہی عبدیت ہے جس کا کہ اقرار اور اعلان کر رہے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام۔ انی